وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اس اور گفتگو کا آغاز وہ کرتے ہیں کتاب الوحی سے. حالانکہ اور ائمہ نے جن باتوں کا لحاظ رکھا اور جو باتیں اور ائمہ نے سوچا بالکل صحیح ہے، ان کا نقطۂ نظر بھی بالکل درست ہے. امام مالک ہوں کہ امام محمد، امام ابو داؤد سجستانی ہوں کہ امام ترمذی، اور اسی طرح امام ابن ماجہ ہوں کہ امام مسلم ہوں، سب کا سوچنے کا انداز بالکل درست ہے. ہر ایک کے اس کے لیے وجہ پائی جاتی ہے. لیکن امام بخاری نے ایک نیا انداز اختیار کیا اور بخاری کی نظر بہت دور تک جاتی ہے اور بخاری وہاں سے چلے ہیں جہاں سے سب چیزیں چلتی ہیں. بخاری کے سوچنے کا مطلب یہ ہوا اور بخاری کے سامنے یہ بات تھی کہ جو بھی بات ہوگی، چاہے وہ طہارت کا مسئلہ ہو، چاہے نماز اور روزوں کا مسئلہ ہو، چاہے نکاح جیسے معاشرتی معاملہ ہو، یا اسی طرح بیع و شراء اور خرید و فروخت کا سلسلہ ہو، ان سب کے اندر اگر اعتبار آئے گا، یہ سب چیزیں اگر درست ہوں گی تو اسی وقت جبکہ اس کا مدار وہی پر ہو. اگر ان چیزوں کی اصل اور ان چیزوں کی بنیاد وہی پر نہ ہو تو کوئی چیز معتبر نہیں ہو. تو بخاری کا کے سوچنے کا انداز اور بخاری کا مطمع نظر وہ یہ ہے کہ تمام چیزیں اگر معتبر ہونی ہے، ان کے اندر اعتبار آنا ہے تو وہ اسی وقت معتبر ہوں گی جب اس کا مدار وحی پر ہو. اس لیے بخاری نے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کا معیار کیا ہے، وحی کے اندر کتنی صداقت ہے، کتنی سچی ہے وحی، اس کی بخاری تحقیق کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وحی کے اندر اشتباہات پیدا ہو گئے اور وحی کے سلسلے میں شک و شبہ پیدا ہو گئے تو معاذ اللہ دین کی کوئی چیز بنیادی معتبر نہیں رہے گی، کوئی چیز صحیح ثابت نہیں رہے گی. تو وحی کی صداقت کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں بخاری، وحی کے معتبریت پر بحث کرنا چاہتے ہیں بخاری، اور بتانا چاہتے ہیں کہ دین کی تمام چیزوں کا مدار وحی پر ہے. تو اس لیے سب سے پہلے وحی کے سلسلے میں بخاری کرنا چاہتے ہیں تحقیق، اور بتانا آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ وحی کہاں سے آئی ہے، کون لے کر کے آ رہے ہیں وحی، کس کے پاس پہنچائی گئی ہے وحی، اس کی ہم کو تحقیق کرنا پڑے گا. موحی کون ہے، واسطہ درمیان میں کون ہے، موحا الہی کی ذات گرامی کیسی ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرنا پڑے گا. تو بخاری اسی کو بتانے کے لیے آغاز کر رہے ہیں، کتاب الوحی سے اپنی اس محترم بالشان کتاب کا آغاز کرتے ہیں. تو بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ موحی کی ذات کون ہے، وحی بھیجنے والا، اور وحی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، ذات باری سے شروع ہوا. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے سلسلے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اللہ پر نسیان اور بھول طاری ہو ممکن نہیں معاذ اللہ. وہ تو علی ما یشاء قدیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ لطیف و خبیر ہے، ہر چیز اس کے قدرت کے تحت ہے، تمام چیزوں پر اس کو قابو اور کنٹرول حاصل ہے. اس لیے موحی کی ذات، اللہ کی ذات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. تو وہاں سے چلی ہے وحی اور سلسلہ وحی کا وہاں سے شروع ہوا ہے. لیکن درمیان میں کون ہے، واسطے کے طور پر اس کی تحقیق کرتے ہیں بخاری. واسطے کے طور پر کس کا انتخاب کیا گیا، وحی لانے کے واسطے یا وحی کو بھیجنے کے واسطے اللہ نے حضرت جبریل کا انتخاب کیا. تو یہ واسطے کے طور پر ہے جبریل. اب جبریل کے بارے میں تحقیق کریں گے بخاری اور آپ کو بتائیں گے کہ عام انسان بھی اپنی کوئی قیمتی چیز کسی کے پاس بھیجنا چاہتا ہے تو جو لے کر کے جانے والا ہوتا ہے قاصد اور نمائندہ، اس کا انتخاب سوچ سمجھ کر کے کرتا ہے. معمولی چیز اور چھوٹی چیز ہے تو بچوں کے پاس بھی دے کر کے بھیج دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز قیمتی ہو اور بیش بہا ہو، ایسی قیمتی اور بیش بہا شے کو بھیجنے کے واسطے
عام انسان بھی منتخب کرتے ہیں ایک صحیح آدمی کو جو پوری حفاظت کے ساتھ اور پوری امانت و دیانت کے ساتھ اس کی امانت کو دوسروں تک پہنچا دے. تو جب انسان اس بات کا لحاظ کرتے ہیں تو اللہ ذوالجلال اپنی قیمتی چیز کو، اپنے صفت کو اور اپنے کلام کو موحی الہی پر رسول اللہ تک بھیجنا چاہتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ نے جس کا انتخاب کیا ہوگا وہ بھی تمام صفات کمال کو اپنے اندر جمع کیے ہوں گے، رکھتے ہوں گے. اسی کو قرآن میں بتایا گیا کہ انہ لقول رسول کریم. کریم کہتے ہیں ایسی ذات کو جو تمام صفات کمال کی جامع ہو. اس کی ضد ہے لعین. لعین کہتے ہیں کمینے کو جس کے اندر تمام اوصاف خبیثہ جمع ہوتے ہیں. تو تمام صفات کمال کا جامع حضرت جبریل کو اللہ نے منتخب کیا. لقول رسول کریم، شریف ہیں، معزز ہیں، محترم ہیں، تمام صفات کمال کی، تمام صفات کمالیہ کو جامع ہیں، اپنے اندر رکھتے ہیں حضرت جبریل. تو یہ واسطے کی تعریف کی گئی. واسطہ جو درمیان میں جبریل ہیں ان کی صفت بیان کی گئی. پھر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شرافت والا ہو اور کوئی شخص کریم اور معزز ہو لیکن کمزور ہو، بہت ممکن ہے. اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ شخص تو امانت کو پورے احترام اور پوری حفاظت کے ساتھ لے کر کے جا رہا ہوگا، لیکن چونکہ اس کے قوہ مزمحل ہیں، وہ کمزور ہے، کسی کا دفاع وہ نہیں کر سکتا ہے، حملہ آور کو دور نہیں کر سکتا ہے. تو راستے میں کسی نے اس پر حملہ کر کے وہ امانت چھین لی ہو، اس امانت کے اندر کوئی تبدیلی کر دی ہو، خود بخود کر دیا ہو، بہت ممکن ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ ذی قوت، بڑے قوت والے ہیں، کوئی ان کے سامنے پر نہیں مار سکتا، کوئی ان کے سامنے زبان ہلانے کی ہمت نہیں رکھتا. ذی قوت، بڑے قوی ہیں، بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، ہر حملے کا وہ دفاع کر سکتے ہیں. پوری امانت اور حفاظت کے ساتھ اللہ کے کلام کو اللہ کے پاس سے لے کر رسول اللہ تک پہنچانے کی طاقت وہ رکھتے ہیں. ذی قوت. کہاں رہتے ہیں وہ؟ عند ذی العرش مکین. آسمانوں میں ان کی قیام گاہ ہے، آسمان ان کی جگہ ہے، وہ رہتے ہیں آسمانوں میں. ایسے آسمان کے جہاں باقی قوتوں کا گزر نہیں ہو سکتا، باقی طاقتیں وہاں پہنچ نہیں سکتی، ایسی جگہ وہ رہتے ہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین. اب پھر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص معزز و محترم بھی ہو، شریف اور کریم بھی ہو اور اس کے وہ قوی بھی ہو، قوت والا بھی ہو، لیکن بہت ممکن ہے کہ ان تمام اوصاف کے باوجود اس کی بات کو لوگ نہ مانتے ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ کمزور ہو، لوگوں کے سامنے اپنا حکم نہیں چلا سکتا ہو اور اس کی بات نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ مطاعن، کہ وہ مطاع ہیں، ہزاروں ان کی بات کو ماننے والے ہیں. وہ ملائکہ کے سردار ہیں، تمام ملائکہ ان کی بات کو مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. تو کریم بھی ہیں، شریف اور معزز بھی ہیں اور قوی اور طاقتور بھی ہیں اور مطاعن دوسرے ان کی پیروی کرنے والے بھی ہیں. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص معزز و محترم بھی ہو اور قوی اور طاقتور بھی ہو اور اس کے ماننے والے، اس کے زیر نگرانی رہنے والے بے شمار بھی ہوں، لیکن ان سب کے باوجود اس کے اندر دیانت نہ ہو، اس کے اندر امانت نہ ہو، وہ خائن ہو، خیانت کرنے والا ہو. تو ایسی صورت میں امانت میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کلام میں فرق پیدا ہو سکتا ہے. تو فرمایا گیا مطاعن ثم امین، کہ وہ امانت دار بھی ہیں اور وہ خیانت کرنے والے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو واسطہ ہیں، جو نمائندہ ہیں،
جو بیچ میں ذریعہ کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں حضرت جبریل، تو قاصد اور نمائندے کے اندر جتنی خوبیوں کا ہونا ضروری ہے ان تمام خوبیوں کو جبریل اپنے اندر رکھتے ہیں، تو تمام صفات کمال کے جامع ہیں جبریل۔ تو اب موحی کی ذات کو بھی جان لیا گیا کہ موحی کی ذات اللہ کی ذات گرامی، جس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، وہاں نسیان کا طاری ہونا ممکن ہی نہیں، بھول اللہ کے یہاں ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد واسطے کے طور پر، ذریعے کے طور پر جبریل کو منتخب کیا گیا، جبریل کو نمائندہ بنایا گیا، جبریل کی خوبیاں اور ان کے صفات بیان کیے گئے کہ رسول کریم ہے وہ، معزز اور محترم ہے وہ، اور ذی قوت، بڑے قوت اور طاقت والے ہیں وہ، ان ذی العرش مکین، آسمانوں میں رہتے ہیں وہ، اور مطاعن، وہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، سب امین، اور وہ امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی، اور پھر اس کے بعد موحا الہی کی ذات کے بارے میں تحقیق کریں گے، کس کے پاس بھیجی گئی وحی، کہاں لا کر کے پہنچائے ہیں جبریل، کس کے پاس لے کر کے حاضر ہوئے تھے جبریل، وہ ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جاہلیت میں رسول اللہ کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پورے قریش مکہ، پورے کفار مکہ نے آپ کو امین کا خطاب کیا تھا، صادق کا خطاب کیا تھا، اور پوری قوم آپ کی امانت داری اور صداقت پر کامل یقین رکھتی تھی۔ تو یہ موحا الہی کی ذات، تو بخاری آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی چیز کا اعتبار پیدا کرنا ہے آپ کو، تو پہلے آپ کو وحی کی تحقیق کرنی ہوگی۔ وحی میں تین چیزیں ہیں، ایک ذات موحی ہے، اور ایک درمیان میں رہنے والا واسطہ ہے، اور تیسرا موحا الہی کی ذات۔ ان تینوں کے بارے میں آپ اگر تحقیق کر لیں گے تو وحی کی صداقت پر آپ کو اعتبار آئے گا، وحی کی سچائی اور اس کے صحیح ہونے پر آپ کو یقین آ جائے گا، تو اس کے بعد دین کے تمام چیزیں یا دین کے تمام شعبے وہ صحیح درست قرار پائیں گے۔ تو بخاری نے اسی لیے کتاب الوحی سے اپنی اس کتاب کا آغاز کر کے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جبریل نے لا کر کے پہنچا دیا رسول اللہ کے پاس، لیکن رسول اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد اس کی حفاظت کا اس طرح سے بھی انتظام کیا گیا کہ وہ لے کر کے آ رہے ہیں جبریل، آسمانوں تک کسی کے پہنچنے کا امکان نہیں، لیکن آسمانوں کے بعد جب رسول اللہ تک پہنچیں گے تو درمیان میں کوئی دوسرا دخل اندازی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بتا دیا گیا کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، آگے سے بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا، باطل داخل نہیں ہو سکتا پیچھے سے بھی، اس لیے کہ یہ تنزیل من حکیم حمید، اللہ حکیم کے پاس سے آنے والا یہ کلام ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر جب آیات کی تلاوت کرتے امام حضرت جبریل، سرکار اس کی سماعت کرتے، تو سرکار اس اندیشے سے، اس خوف سے کہ کہیں کوئی کلمہ نہ رہ جائے، کوئی کلام نہ چھوٹ جائے، اس لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے، اور پھر اس تیزی سے حرکت دینے کی وجہ سے، جلدی جلدی دہرانے کی وجہ سے آپ پر ایک خاص قسم کا تاب ہوتا، آپ کو ایک خاص قسم کی تکلیف ہوتی، تو اللہ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ لا تحرک به لسانک، جلدی جلدی حرکت دینے کی ضرورت نہیں پیغمبر، ان علینا جمعہ، اس کو جمع کرنا، اس کو محفوظ کرنا، ان علینا بیانہ، مجمع عام میں اس کے معارف و حکم اور اس کو بیان کرا دینا، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو آپ کی زبان سے ادا کر دینا، یہ سب ہمارے ذمہ ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو اسباب کی دنیا میں، ظاہر کی دنیا میں اللہ کی ذات ایک ہے، اور جبریل ہیں، اور موحا الہی ہیں، ان سب کے اندر تو ان سب کی تو حفاظت کی گئی، لیکن باہر کی دنیا میں دخل اندازی کے احتمال کو ملائکی باطلوں سے بھی، ان علینا جمعہ سے بھی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون سے بھی، ان تمام احتمالات کو یا تمام امکانات کو جو دخل اندازی کے ہو سکتے ہیں اللہ نے دور کر دیا۔ تو
اس طرح وہی پوری طرح سے کیا ہو گئی؟ محفوظ ہو گئی. ہر اعتبار سے وہی محفوظ ہے، ہر اعتبار سے وہی سچی ہے، اس کی صداقت ہے اور اس کے اندر صداقت پائی جاتی ہے. اس لیے آپ کو وحی کے بارے میں کسی قسم کے شبہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. کسی طرح کا اشتباہ وحی کے اندر، وحی کی صداقت کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. پوری طرح وحی محفوظ ہے. اسی کو بتانے کے لیے بخاری نے بطور تمہید کے، بطور مقدمے کے کتاب الایمان سے پہلے کتاب الوحی کا عنوان قائم کیا. جیسے امام مسلم نے کتاب الایمان سے پہلے سند کے بارے میں بحث کرتے ہیں. امام مسلم آپ کو بتاتے ہیں کہ بات معتبر اسی وقت ہوگی جبکہ اس کی سند صحیح ہو، سلسلہ سند کا بالکل درست ہو، کوئی جھوٹا راوی اس کے اندر داخل نہ ہو، تمام راوی عادل ہوں، ثقہ ہوں، معتبر ہوں، تب وہ سلسلہ سند معتبر ہے اور آپ تک پہنچنے والی بات کے اندر صداقت آئے گی. تو جیسے کتاب الایمان سے پہلے سند کے سلسلے میں امام مسلم بحث کرتے ہیں، سند کی اہمیت اور افادیت کو آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ایسے ہی امام بخاری نے کتاب الایمان سے پہلے بدء الوحی کا عنوان قائم کیا اور بدء الوحی کے عنوان کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ وحی اصل ہے، وحی کو ہی بنیاد ماننا چاہیے، وحی پر ہی تمام چیزوں کا مدار ہے، اساس ہے. اس لیے بخاری نے کتاب الوحی سے اپنی کتاب کو اور اپنی اس تصنیف کا وہ آغاز کرتے ہیں. کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، وحی کا آغاز اور اس کی شروعات کیسے ہوئی، اس کی کیفیت کیا ہے، کب لے کر کے پہنچے ہیں وحی، موحا الیہ کی ذات اس وقت کہاں تھی جب اب ابتداءً وحی پہنچی ہے آپ کی خدمت میں. جبریل لے کر کے چلے ہیں اللہ کی جناب سے، پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، تو اس وقت سرکار کی ذات گرامی کہاں تھی، کہاں تشریف فرما تھے سرکار. اس کا تذکرہ اس پوری کتاب میں یا اس پورے باب میں بخاری کریں گے. کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں، بخاری کے سلسلے میں بتایا گیا کہ بخاری اپنے کتاب میں عنوان قائم کریں گے جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اور ترجمۃ الباب کو بطور دعوے کے رکھیں گے اور اس کے ضمن میں حدیث پیش کریں گے بطور دلیل. یہ بتا دیا گیا آپ کو. ترجمۃ الباب دعوے کی جگہ میں ہے اور حدیث باب دلیل کے طور پر بخاری پیش کرتے ہیں. یہ طرز ہے بخاری کا. لیکن اکثر و بیشتر جگہوں میں بخاری آیت کو رکھیں گے ترجمے میں، آیت کا استعمال کریں گے اور آیت کو رکھ کر کے یہ بتانا چاہیں گے کہ آیت کے ترجمے کے طور پر یا آیت کی تشریح اور تفسیر کے طور پر کسے پیش کروں گا، حدیث کو پیش کروں گا. تو گویا حدیث جو ہے وہ آیت کا ترجمہ ہو گئی، حدیث جو ہے وہ آیت کے لیے تفسیر اور تشریح کی حیثیت رکھتی ہے. تو اکثر و بیشتر جگہوں میں بخاری حدیث آیت کا استعمال کریں گے. اور آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، حضرت حکیم الملت نے فرمایا کہ جیسے بخاری حدیثوں پر کامل عبور رکھتے ہیں، ایسے ہی آیات پر بھی ان کی گہری نظر ہے. یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے ہم کو کہ بخاری کا تعلق صرف حدیثوں سے ہے، قرآن پر ان کی نظر نہیں ہے، آیت کو وہ نہیں جانتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. جتنی نظر ان کو حدیثوں پر ہے، جتنا عبور ان کو حدیثوں پر حاصل ہے، اتنا ہی درد آیات پر بھی ہے. آیت کے ترجمے کو بھی، آیات کے معنی اور مفہوم کو بھی وہ جانتے ہیں. تو یہاں بخاری نے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد آیت کا ٹکڑا پیش کیا. اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ وحی کا ذکر ہے. اوحینا الیک، آپ کے پاس ہم بھیج رہے ہیں وحی کو. یہ وحی کا سلسلہ اور میرا پیغام کے پہنچنے کا سلسلہ، میری طرف سے احکامات کے آنے کا سلسلہ، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے. آپ سے ہی اس کا آغاز ہو رہا ہو، آپ سے
سے ہی یہ شروع ہو رہا ہو کہ آپ ہی کے پاس میرا پیغام پہنچ رہا ہے، آپ سے پہلے کسی کے پاس میرا پیغام نہیں آیا، میری طرف سے کسی کے پاس وحی نہیں بھیجی گئی۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی ہے اس کے پاس، نوح کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کا سلسلہ تو شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، اور یہاں ذکر ہو رہا ہے حضرت نوح کا، تو حضرت آدم کے پاس وحی نہیں آئی کیا؟ تو اس کا جواب آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ تشریعی وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت نوح سے۔ حضرت آدم کے زمانے میں تکوینی امور کا تعلق تھا کہ دنیا میں زندگی کس طرح گزارنا چاہیے، کھیتی کا سلسلہ کیسے ہونا چاہیے، کپڑے کس طرح بنے جائیں گے، کاغذ کس طرح تیار کیے جائیں گے، ہانڈی اور برتن کا تنکو کس طرح بنایا جائے گا، یہ چیزیں اس کی وحی ہوتی تھی۔ لیکن عبادات کی وحی کا سلسلہ حضرت نوح کے زمانے سے شروع ہوا، اس لیے پیغمبر آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس پہنچنے والی یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ تو بڑا پرانا سلسلہ ہے۔ کما اوحینا الی نوح، ہم نے بھیجے تھے وحی کو، وحی بھیجا تھا ہم نے کس کے پاس بھی، نوح کے پاس بھی، والنبیین من بعدی، اور اس کے بعد بے شمار پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ تک، ان کی تعداد نہیں معلوم ہے، تو بے شمار پیغمبر جو آئے اللہ کا قاصد بن کر کے، اللہ کا نمائندہ بن کر کے، ان میں سے ہر ایک کے پاس ہماری طرف سے کیا بھیجی گئی، وحی بھیجی گئی۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، گویا دوسرا ٹکڑا پہلے ٹکڑے میں پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے۔ آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ آیات باہم مربوط ہوتے ہیں، باہم ان کا بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، ایک ٹکڑا ماقبل کے ٹکڑے سے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس میں ایک وہم یہ پیدا ہوا تھا کہ وہی نئی چیز ہے، یہ اس سے پہلے وحی کا سلسلہ نہیں تھا، آنے جانے کا قصہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے بتا دیا گیا کہ یہ نیا نہیں ہے سلسلہ، نئی چیز نہیں ہے وحی۔ اوحینا الی نوح، ہم بھیج چکے ہیں نوح کے پاس بھی اپنے قاصد کو، اور والنبیین من بعدی، ہم اپنے نمائندے کو حضرت نوح کے بعد اور انبیاء کے پاس بھی بھیج چکے ہیں۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی یا آپ کو گھبرانے کی اور یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بالکل نیا سلسلہ ہے، دنیا میں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا، ایسا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور یہ بھی کہ اگر آپ اپنے آپ پر اپنے اوپر آنے والے وحی کا تذکرہ مجمع میں کریں گے، عام لوگوں کے سامنے کریں گے، تو لوگ آپ پر کریں گے اعتراض اور یہ کہیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ اللہ کے پاس سے کوئی آیا اور آپ کو پیغام پہنچا کر کے چلے گیا اور آپ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، یہ کیا قصہ ہے؟ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو بتا دیں گے اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، یہ نیا قصہ نہیں ہے، دنیا جب سے آباد ہے، انبیاء کا سلسلہ ہے، انبیاء کا سلسلہ ہے تو وحی کا سلسلہ بھی ہے، احکامات اللہ کی طرف سے آتے رہتے ہیں، جبریل لے کر کے پہنچتے رہے ہیں انبیاء کے پاس، اس لیے اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی لوگوں کا بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، ان کے اعتراض کو بھی آپ ختم کر سکتے ہیں کہ نیا سلسلہ نہیں ہے، نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ بہت پرانا طریقہ ہے، پرانا سلسلہ ہے۔ اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، وہی لے کر کے پہنچے تھے نوح کے پاس بھی اور نوح کے بعد اور انبیاء کے پاس بھی۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علقمۃ بن وقاص لیثی فرماتے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم کو منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یقول کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ انما الاعمال بالنیات،
کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جس کا وہ کرتا ہے ارادہ، جس کی وہ کرتا ہے نیت۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جس طرح نیت کرے گا اسی طرح کا پھل اسے ملے گا، وہی حاصل ہوگا جس کا وہ اس نے ارادہ کیا۔ اگر فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، اگر کسی کے ہجرت کرنے کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا ہے تو یصیبھا، اس کو مل کر کے رہے گی دنیا۔ او الی امرأۃ، اگر کوئی ارادہ کرتا ہے ہجرت کرنے سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو ما ہاجر الیہ کی طرف اس کی ہجرت ہوگی۔ جس چیز کو حاصل کرنے کے ارادے سے اس نے ہجرت کی وہی چیز اس کو مل کر کے رہے گی۔ یہ حدیث بخاری نے پیش کی، اور آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے کہ حدیث باب اور ترجمۃ الباب کے درمیان کیا ہونا ضروری ہے، مناسبت ہونی ضروری ہے۔ اب ترجمۃ الباب ہے کیف کان بدء الوحی، آغاز کیسے ہوا وحی کا، ابتدا کیسے ہوئی وحی کی، شروعات کیسے ہے وحی کی، یہ بتانا چاہتے ہیں بخاری۔ تو اب حدیث کو پیش کرنا تھا ایسی جو حدیث کے مناسبت رکھتی ہو اس کے ساتھ، بدء الوحی کے ساتھ۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے کوئی جملہ، کوئی ٹکڑا حدیث کا بظاہر ایسا نہیں ہے جو بدء الوحی کے ساتھ مناسبت رکھے، اور حدیث باب کو کوئی مطابقت نہیں ہے اس کے ساتھ، ترجمۃ الباب کے ساتھ۔